بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب انبیاء و اہل بیت کی اس 10ویں کلپ میں ہم آغا صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہیں گے کہ قبلہ یہ بیان کریں کہ طب انبیاء و طب اہل بیت کا آپس میں کیا کنیکشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جو تاریخ ہے طب انبیاء کی اسے جاننا بہت ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر آئے تو جنت میں ساری نعمتیں، دنیا میں ساری مصیبتیں، تو یقیناً وہ بیماری ہونا تھا انہیں۔ جیسے ابھی یورپ کے لوگ بیچارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آتے بیمار ہو جاتے ہیں، لیونگ اسٹینڈرڈ وہاں ہائی تھا، اب جنت کا لیونگ اسٹینڈرڈ کہاں اور دنیا کا کہاں۔ اب جب آئے تو اس وقت زمین پر نہ ڈاکٹر تھا نہ کوئی لیبارٹری تھی کہ ڈاکٹر سے رجوع کریں یا لیبارٹری سے جا کے جڑی بوٹیاں تلاش کریں، دوائی بنائیں۔ تو حضرت آدم جیسے بیمار ہو گئے تو پروردگار سے التجا کی، میرے اللہ میرے سر میں درد ہوا، میں کیا کروں؟ جبریل نازل ہوئے، یہ جڑی بوٹی کھا لو۔ میرے اللہ مجھے بخار ہو گیا، میں کیا کروں؟ جبریل نازل ہوئے، یہ جڑی بوٹی کھا لو، بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے اللہ میرے پیٹ میں درد ہے، میں کیا کروں؟ تو اس طرح سے طب جو ہے بنتی گئی۔ اصل میں طب جو ہے انبیاء کی ہے اور یہ وحی پروردگار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام روتے زیادہ تھے تو ریزش بہت ہوتی تھی، تو حضرت جبریل آئے، جب انہوں نے کہا میرے اللہ ریزش کی بہت مصیبت ہے، تو طریفل یہ نسخہ جبریل لے کر آئے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے بیان کیا ہے، مگر اصل جو نسخہ ہے جبریل لائے ہیں حضرت نوح علیہ السلام پر۔ تو یہ طب انبیاء بنتی چلی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ جب وہ چلتے تھے تو جڑی بوٹیاں خود کہتی تھیں کہ اللہ کے نبی مجھے اٹھا لے، میں اس دوا کا علاج ہوں۔ اب دیکھیے طب بنتا چلا گیا۔ اب یہ سارے انبیاء کا جو علم ہے یہ ہر ایک کے پاس تو نہیں ہے، تو جب سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے بتلایا اور اس کے بعد اہل بیت نے ہمیں بتلایا۔ تو اب اس میں فائدہ یہ ہے کہ جو طب اہل بیت ہے لوگ اس وقت سے باخبر نہیں ہیں، یہ طب وحی پروردگار۔ جب وحی پروردگار ہے تو اس میں سائیڈ ایفیکٹس کوئی نہیں ہے بلکہ سائیڈ بینیفٹس ہے۔ اب جتنے لوگوں کو ہم نے مثلا دوائی دی بھائی ان کا دل کی رگیں کھولنے کے لیے، تو دل کی رگیں بھی کھول گئیں اور ان کے بال جو سفید تھے وہ کالے ہونے لگے، تو یہ سائیڈ بینیفٹس ہیں۔ لیکن اس وقت دنیا والے معلوم نہیں بیچاروں کو کہ طب اہل بیت ہے کیا۔ تو اصل میں یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں بہرحال اگر تاریخ دیکھیں گے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس میں حصہ لیا ہے، کیونکہ جب ایران میں انقلاب آیا تو ایک آیت اللہ تھی نورانی، انہیں بلا کر اور امام خمینی نے کہا کہ انبیاء کا اہل بیت کا چھپا ہوا خزانہ ہے، کوئی اس سے فائدہ نہیں لے رہا ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ طب اہل بیت ہے، آپ 20-30 علماء کو لے لیں اور طب اہل بیت کو جمع کریں۔ انہوں نے ماشاءاللہ 25 سال اس میں لگائے، تو ان کی ایک ٹیم کے ساتھ ہم بھی تھے جو انگلش وغیرہ ٹرانسلیشن کرتے تھے کہ نسخے قدیمی زبان میں تھے، تو پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ 1000 نسخے ملیں گے تو بھی بڑی بات ہے، مگر 25 سال لگے، 1000 سے بھی آگے بڑھتا گیا، 2000 انبیاء کے نسخے، 3000، 4000، 11000 احادیث، 11000 نسخے فارمولے مل گئے، اور اس طب اسلامی انسائکلوپیڈیا بن گئی جو اس وقت 16 والیوم میں ہے۔ تو الحمدللہ، لیکن ابھی تک دنیا اس سے باخبر نہیں ہے کہ یہ 11000 نسخے کتنے عظیم شان ہے، اور جو لوگ باخبر ہوئے ہیں تو ہزاروں کینسر کے مریض شفا پا چکے ہیں، لا علاج بیماری، کیونکہ حدیث میں ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کوئی بیماری نہیں جس کی دوا اللہ پاک نے خلق نہ کی ہو۔ اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ لوگ اگر آشنا ہو جائیں گے تو مہنگی دواؤں سے بچ جائیں گے، آپریشنوں سے بچ جائیں گے، اور ان کی صحت جو ہے بہترین ہوگی انشاءاللہ۔